قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات اللہ کی ہے، کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، نعوذ باللہ، یقیناً انسان کھلا نہ شکرا ہے۔ سفر کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا دیکھ لیجئے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کیا سکھایا کہ سواری اہم نہیں، موٹر سائیکل پہ ہو، سوزوکی پہ ہو، مرسڈیز پہ ہو، لینڈ کروزر پہ ہو، اصل چیز منزل ہے۔ کل پہنچنا کس پہ، اس پہ بیٹھ کر تو بڑے بڑے ناموں میں نہ الجھیں۔ کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر مسجد میں چلا جائے تو وہ موٹر سائیکل اس مرسڈیز سے اچھی ہے جو کہ کسی نائٹ کلب کے آگے رک جائے۔ اس شہر سے نکلی ہے یہ جو مروبیت ہے نا، گاڑیاں۔ اچھا، چھوٹے بچے ہمیشہ ہی گاڑیاں دیکھتے تھے، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بچے گاڑیاں سے کھیلتے تھے، لڑکیاں گڑیاں سے کھیلتی تھی، لڑکے گاڑیوں سے۔ اب تو دونوں کے کھلونے ہی ایک ہو گئے، تبھی تو بڑے ہو کر بھی مت ماری جاتی ہے، لڑکے لڑکیاں اور لڑکیاں لڑکے بنے بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اب دیکھیے کہ گاڑیاں آج کے دور میں دماغوں پہ روب ڈالتی ہیں۔ یہ بڑی گاڑیوں کے فتنے ہیں جنہوں نے آپ کو صبح و شام دو دو جابز کرنے پہ مائل کیا ہے اور پھر اللہ کی فرما برداری سے ہٹایا۔ چند سیکنڈ آنکھیں بند کیجئے، میرے پاس کتنی سواریاں اور اللہ کی رضا سے ہے کہ ناراضگی سے، بس لگ پتہ جائے گا کہ ہم اس شریعت کو کتنا اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔